بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ٹرمپ کے فیصلے کا مل کر مقابلہ کریں گے، حماس اور حزب اللہ نے کیا اعلان، کئی سطحوں پر تال میل سے اتفاق۔ فلسطین کے بارے میں امریکہ کی ڈیل قبول کرنے سے اسماعیل ہانیہ کا انکار، کہا ٹرمپ کا فیصلہ فلسطین کاز کو تباہ کرنے کی سازش ہے۔ یروشلم پر فلسطینیوں سے کوئی بات نہیں کریں گے، اسرائیلی پارلیمنٹ میں بل پیش۔ سیریا کی اپوزیشن سوچی بات چیت میں حصہ نہیں لے گی، سرکاری فوج نے غوطہ علاقے میں پھنسے ہوئے ملیٹنٹس کو فرار کے لیے دی 72 گھنٹوں کی مہلت۔ خامنائی نے کہا امریکہ اب بھی IS اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کی مدد کر رہا ہے، رشیا کی فوج نے بھی ثبوت جاری کیے۔ ترکی کے مزید سپاہی قطر میں تعینات، دونوں ملک فوجی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے مشقیں کریں گے۔ کلبھوشن جادھو پاکستان کی نظر میں دہشت گرد ہے، دہشت گرد جیسا ہی سلوک کیا گیا، سماجوادی لیڈر نریش اگروال کے بیان پر تنازع۔ مالیگاؤں دھماکہ کیس میں پرگیا ٹھاکر اور سری کانت پروہت کے خلاف مکوکا کے تحت مقدمہ نہیں چلے گا، NIA عدالت کا فیصلہ، سازش کا الزام برقرار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس اور لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے القدس کے بارے میں فیصلے کا مل کر مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق کیا ہے۔ لبنان کے اخبار ڈیلی سٹار نے سیکیورٹی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا کہ حماس اور حزب اللہ کے درمیان ایک کوارڈینیشن گروپ بنایا گیا ہے جو سیاسی، فوجی، معاشی اور دوسری سطحوں پر کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس تال میل میں حزب اللہ اور حماس کے ساتھ ساتھ حشد الشعبی اور دوسرے مزاحمتی گروپس بھی شامل ہوں گے۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس سلسلے میں جلد ہی باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ان کوششوں میں مغربی کنارے اور غزہ میں سرگرم فلسطینی گروپس بھی شامل ہیں۔ حماس کے سیاسی لیڈر خالد مشعل نے کہا کہ القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے امریکہ کے اعلان پر مسلم امت کا جواب جرأتمندانہ رہا اور اس پر انہیں فخر ہے۔ خالد مشعل نے افریقہ کے ملک مراکش کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے مراکش کی حکمراں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے دفتر میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ خالد مشعل کے ساتھ اعلیٰ سطح کا ایک وفد مراکش کا دورہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مراکش کے وزیر اعظم اور حکمراں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر القدس اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی کو القدس کے قریب ابودیس کے مقام پر فلسطین کا دارالحکومت بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ غزہ میں خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہانیہ نے ٹرمپ کے فیصلے کو صدی کی نام نہاد ڈیل کے نام پر فلسطین کاز کو تباہ کرنے کی سازش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کو پیشکش کی گئی ہے کہ ابودیس کو ایک پل کے ذریعے مسجد اقصی سے جوڑا جائے گا تاکہ فلسطینی عبادت کر سکیں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ بعض علاقائی طاقتیں مغربی کنارے کو 3 حصوں میں بانٹنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ فلسطینیوں کی طاقت کو کمزور کیا جا سکے۔ اسماعیل ہانیہ نے مقامی، علاقائی اور عالمی پلیئرز کو مڈل ایسٹ کے بارے میں امریکہ کے منصوبے پر عمل آوری کے خلاف وارننگ دی۔ امریکہ نے اب تک اس منصوبے کو منظر عام پر نہیں لایا ہے، لیکن ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر اس سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ قطر نے گوٹے مالا کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قبول کرنے کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ گوٹے مالا کا یہ قدم غلط، غیر قانونی اور چھیڑخانی ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ تارو کونو نے کہا کہ ٹوکیو اپنا سفارت خانہ القدس منتقل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقدس شہر کے بارے میں فیصلہ بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ جارڈن کے دارالحکومت عمان کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفاوی سے ملاقات کی اور اس بارے میں اور خطے کے حالات پر بات چیت کی۔ فلپائن نے ان خبروں کو غلط بتایا کہ وہ اپنا دارالحکومت یروشلم منتقل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ فلپائن کی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
اسرائیلی پارلیمنٹ میں قانون پر بحث اور ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر یہ قانون منظور ہو گیا تو اسرائیل یروشلم کو فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی کسی بھی بات چیت کے ایجنڈے میں شامل نہیں کرے گا۔ اگر 120 رکن پارلیمنٹ میں 2/3 ارکان اس بل کی تائید کریں تو یہ قانون بن جائے گا۔ ایک کٹر یہودی پارٹی جیوش ہوم نے یہ بل پیش کیا ہے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ حالیہ دنوں میں 600 سے زیادہ نوجوانوں کو جیل میں بند کیا گیا ہے، جن میں کئی بچے بھی شامل ہیں۔ اس دوران القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے امریکہ کے فیصلے کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے کئی لوگوں نے سانس لینے میں تکلیف اور گھٹن کی شکایت کی ہے۔ ان جھڑپوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور ان جھڑپوں اور احتجاجیوں کو روکنے کے لیے منتشر کرنے کے لیے اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز آنسو گیس شیلز کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، جس کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سیریا کے حوالے سے اہم خبریں آ رہی ہیں۔ سیریا کی اپوزیشن پارٹیوں نے رشیا کی میزبانی میں سوچی میں ہونے والی امن بات چیت میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات چیت اگلے مہینے رشیا کے ساحلی شہر سوچی میں ہونے والی تھی، جو آستانہ بات چیت کے سلسلے کی کڑی ہے۔ بعض اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ رشیا سیریا میں جنگی جرائم کر رہا ہے اور رشیا جارحیت کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ حال ہی میں رشیا اور ترکی نے ایران کے ساتھ مل کر اعلان کیا تھا کہ سیریا بات چیت کا اگلا دور جنوری میں سوچی میں ہوگا۔ سیریا کی سرکاری فوج اور اس کے اتحادیوں نے لبنان اور اسرائیل کے قریب ایک اہم سرحدی علاقے میں ملیٹنٹس کو 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اس علاقے کو سیریا کی فوج اور اتحادی لشکروں نے گھیر لیا ہے۔ یہ ملیٹنٹس بیت جن علاقے میں پھنس کر رہ گئے ہیں، جو ہرمون کے پہاڑی علاقے کے قریب واقع ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ حکومت نے ان ملیٹنٹس سے کہا ہے کہ وہ یا تو ادلیب کے لیے روانہ ہو جائیں یا پھر فوجی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ سیریا کی سرکاری فوج نے پچھلے ہفتے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کیا تھا۔ یہ شہر دمشق کے قریب واقع ہے، جسے مغربی غوطہ بھی کہا جاتا ہے۔ رشین ایئر فورس اور ایرانی ایڈوائزرز کی مدد سے سیریا کے سپاہیوں اور اتحادی لشکروں نے اس علاقے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ النصرہ فرنٹ نے دمشق کے قریب ایک علاقے میں ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ ادلیب یا درا چلے جائیں گے۔ اس دوران خبر ہے کہ سیریا کے ادلیب میں سرکاری فوج کی طرف سے بمباری کی گئی۔ اس بارے میں اور تفصیلات نہیں مل سکی۔ امدادی ایجنسیوں نے غوطہ علاقے سے بیمار سویلینز کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس علاقے میں کوئی 4 لاکھ لوگ رہتے ہیں جو 2013 سے سرکاری فوج کے گھیرے میں ہیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس، سیرین ریڈ کریسنٹ، سیرین امریکن میڈیکل سوسائٹی اور دوسرے ادارے تخلیقی اس کارروائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریڈ کراس کے ریجنل ڈائریکٹر رابرٹ مارڈینی نے ٹویٹر پر بتایا کہ انہیں یہ دیکھ کر حوصلہ ملا ہے کہ آخرکار زندگیاں بچانے والا ایک آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں گھیرہ بندی اور دواؤں کی قلت کی وجہ سے کم 17 مریضوں کی موت ہوئی۔ رشین فوج کے اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ آئی ایس ایس اور دوسرے ملیٹنٹس کو سیریا میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ان ملیٹنٹس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ سیریا کا استحکام متاثر کرنے والی کارروائیاں کریں۔ رشین میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے چیف آف جنرل سٹاف ویلری گراسموف نے کہا کہ امریکہ نے سیریا کے اطاف ٹاؤن کے قریب اپنے فوجی اڈوں کو ملیٹنٹس کی ٹریننگ کیمپ کا مرکز بنا دیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سیٹلائٹ تصویروں اور سرویلنس ڈیٹا کا حوالہ دیا اور بتایا کہ وہاں پر دہشت گردوں کے دستے موجود ہیں اور انہیں تربیت دی جا رہی ہے۔ رشیا کے فوجی عہدیدار نے کہا کہ الطاف میں کوئی 350 ملیٹنٹس ہیں، جبکہ الشادہ علاقے میں تقریباً 750 دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رشین فوج کئی مہینوں سے امریکہ کی ان سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ رشیا کی فوجی جنرل نے پیش قیاسی کی کہ سیریا میں النصرہ فرنٹ کے ارکان کا صفایا 2018 میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیریا میں اگلے سال جبہت النصرہ اور اس کے اتحادیوں کا صفایا کیا جائے گا۔ فوجی جنرل نے کہا کہ عراق اور سیریا میں اپنے کنٹرول والے علاقوں کو کھو دینے کے بعد آئیس ملیٹنٹس لیبیا اور ایشیا کے بعض دوسرے ملکوں کو فرار ہو رہے ہیں۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے کہا کہ سیریا میں آئی ایس ایس کے خلاف لڑائی کا زیادہ تر حصہ پورا ہو چکا ہے اور اب مقصد جبہت النصرہ کو ہرانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ النصرہ کے دہشت گرد اس لیے اب بھی مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں سرکاری فوجوں سے لڑنے کے لیے بیرونی ملکوں سے مدد مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیریا میں اچھی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ آئی ایس کو فیصلہ کن دھکا دے دیا گیا ہے۔ جو ملیٹنٹس فرار ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ دوبارہ جمع ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران امریکہ کے فوجی اتحاد نے کہا کہ عراق اور سیریا میں اب 1000 سے بھی کم آئی ایس ملیٹنٹس بچے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں عراق اور سیریا دونوں جگہوں پر آئی ایس کے خلاف فتح کا اعلان کیا گیا۔ امریکی اتحاد کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ عراق اور سیریا میں ہمارے پارٹنرز کی کوششوں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اب 1000 سے بھی کم آئی ایس فائٹرز باقی رہ گئے ہیں۔
ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई ने अमेरिका को दुनिया की सबसे करप्ट हुकूमतों में से एक करार दिया और कहा कि वाशिंगटन अभी ISIS और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों और डिक्टेटर्स की मदद कर रहा है। खामनेई ने तेहरान में ईरान के ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका उन हुकूमतों को शय दे रहा है जो यमन और फलस्तीन में जराइम कर रहे हैं। खामनेई ने कहा कि अमेरिका अपने मुल्क में भी जराइम कर रहा है। अमेरिकी पुलिस काले मर्दों, औरतों, बच्चों और नौजवानों को हलाक करती है और पुलिस को अदालतें बरी करती हैं। ये तो अमेरिका का अदालती निज़ाम है। ईरान ने यमन के ताइज़ शहर के एक बाजार पर सऊदी अरब के हमले की मजम्मत की है और कहा है कि रियाद जब भी अपनी शिकस्त को महसूस करता है निहत्ते सिविलियंस का कत्लेआम शुरू कर देता है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि जब से ये तबाहकुन जंग शुरू हुई है सऊदी अरब ने हमेशा ऐसा किया है जिससे कई बेकसूर औरतें और बच्चे जाँ बहक हुए हैं। बहराम कासमी ने ऐसे जुनूनी हमलों पर कोई कार्रवाई न करने के लिए आलमी इंसानी हुकूक तंजीमों और अलमबरदारों पर तनकीद की। मंगल को ताइज़ के एक बाजार में सऊदी अरब के हवाई हमले में कई लोग हलाक और जख्मी हुए थे। हालिया अरसे में सऊदी अरब ने यमन में बमबारी तेज कर दी है। तुर्की ने कतर के साथ फौजी ताउन बढ़ाने के सिलसिले में अपने मजीद सिपाहियों को रवाना किया। कतर की वजारत दिफा ने तस्दीक की कि तुर्क फौज का एक नया जत्था दोहा के करीब एक एयरबेस पर उतरा। कतर और तुर्की की फौजें मिलकर मशक़ें करेंगी ताकि फौजी सलाहियत बढ़ाई जा सके। सबसे पहले 2015 में तुर्की के सिपाही कतर पहुंचे थे। तुर्की ने कतर में एक फौजी कैंप कायम किया है। सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों की तरफ से कतर के साथ ताल्लुकात तोड़े जाने के बाद तुर्की और कतर के दरमियान रिश्ते मजबूत हुए हैं। मिडल ईस्ट में कई बहरानों के बीच यूएई और ट्यूनिस के दरमियान मसाइल बढ़ते नजर आ रहे हैं। यूएई ने ट्यूनिस की औरतों के मुल्क में आने पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद अफ्रीकी मुल्क ने खलीजी रियासत से माफी मांगने का मुतालबा किया है। यूएई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने ट्यूनिस से औरतों के हवाई सफर पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले के लिए सिक्योरिटी खतरे को वजह बताया गया, लेकिन इस पर ट्यूनिस में गुस्से की लहर दौड़ गई है और ट्यूनिस के ओहदेदारों ने एमिरेट्स की तमाम फ्लाइट्स को रोकने का फैसला किया है। ट्यूनिस के वजीर खारजा खामिस जतोई ने कहा कि उन्होंने यूएई के वजीर खारजा से शख्सी तौर पर माफी मांगने का मुतालबा किया है। 2011 में अरब मुल्कों में इनकलाबात की लहर या अरब बहार ट्यूनिस से ही शुरू हुई थी और ट्यूनिस अकेला मुल्क है जहां अरब बहार के बाद कोई बहरान पैदा नहीं हुआ और कामयाबी से एक जमहूरी निज़ाम काम कर रहा है। लेकिन अरब इनकलाबात की लहर यूएई और खिते की दूसरी शाही हुकूमतों को नागवार गुजरी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएई और उसके इत्तेहादी नहीं चाहते कि ट्यूनिस में जमहूरी निज़ाम फले फूले। इस वजह से यह मुल्क ट्यूनिस में काफ़ी सरगर्म है। दूसरी तरफ कतर ट्यूनिस में जमहूरियत पसंदों और इस्लामी पार्टियों की हौसला अफजाई कर रहा है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे बराक ओबामा ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल के खिलाफ किया खबरदार और गूगल ने 220वें यौम पैदाइश पर किया मिर्जा गालिब को याद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ट्रंप के फैसले का मिलकर मुकाबला करेंगे, हमास और हिजबुल्लाह ने किया ऐलान। कई सतहों पर तालमेल से इत्तेफाक। फलस्तीन के बारे में अमेरिका की डील कबूल करने से इस्माइल हानिया का इनकार। कहा ट्रंप का फैसला फलस्तीन कॉज को तबाह करने की साजिश है। यरूशलेम पर फलस्तीनियों से कोई बात नहीं करेंगे, इस्राएली पार्लियामेंट में बिल पेश। सीरिया की अपोजिशन सूची बातचीत में हिस्सा नहीं लेगी। सरकारी फौज ने गौता इलाके में फंसे हुए मिलिटेंट्स को फरार के लिए दी 72 घंटों की मोहलत। खामनेई ने कहा अमेरिका अब भी आईएस और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों की मदद कर रहा है। रशिया की फौज ने भी सबूत जारी किए।
ترکی کے مزید سپاہی قطر میں تعینات، دونوں ملک فوجی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے مشقیں کریں گے۔ کلبھوشن جادھو پاکستان کی نظر میں دہشت گرد ہے، دہشت گرد جیسا ہی سلوک کیا گیا، سماجوادی لیڈر نریش اگروال کے بیان پر تنازع۔ مالیگاؤں دھماکہ کیس میں پرگیا ٹھاکر اور سری کانت پروہت کے خلاف مکوکا کے تحت مقدمہ نہیں چلے گا، NIA عدالت کا فیصلہ، سازش کا الزام برقرار۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو میانمار کے لیڈر آنگ سان سوچی نے حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز کی ایک سینئر عہدیدار سے ملاقات کی، لیکن انہوں نے اس ملاقات کے دوران روہنگیا مسلمانوں، خاص طور پر روہنگیا عورتوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتیوں اور ریپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جنگوں کے دوران جنسی تشدد سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ پرمیلا پیٹن نے سوچی کے ساتھ یہ ملاقات کی تھی اور یہ ملاقات کچھ دن پہلے ہوئی تھی، لیکن یہ مسئلہ چھیڑے جانے پر بھی سوچی نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ اس دوران UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کو ایک خط لکھتے ہوئے پرمیلا پیٹن نے بتایا کہ میانمار کے لیڈر کے ساتھ کوئی ٹھوس بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میانمار کی فوج، بود انتہا پسند اور پولیس ابھی راکھین ریاست میں تشدد اور جنسی جرائم کر رہے ہیں۔ سوچی اور پرمیلا پیٹن کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی، لیکن اس میں کوئی ٹھوس بات چیت یا پیش رفت نہیں ہوئی۔ ترکی میں پولیس نے گولن نیٹ ورک سے تعلق کے شبے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں یونیورسٹی پروفیسرز اور ٹیچرز شامل ہیں۔ 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد سے مسلسل ایسا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ ترکی کے وزیراعظم بن علی یلدرم سعودی عرب پہنچے۔ شاہ سلمان نے ریاض کے الیمامہ پیلس میں ان کا استقبال کیا۔ پتہ چلا ہے کہ شاہ سلمان اور ترکی کے وزیراعظم نے آپسی تعلقات، خطے کے حالات اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جویلری شعبے میں غیر ملکی ورکرز پر دارومدار کم کیا جائے۔ اس قدم سے کئی ہندوستانی اور پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت لیبر اور سماجی ترقی نے 2 ہفتے پہلے یہ فیصلہ کیا تاکہ مقامی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اخبار عرب نیوز نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وہ اپنی ماں بے نظیر بھٹو کے قتل کے لیے سابق صدر پرویز مشرف کو ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی 10ویں برسی کے موقع پر بلاول نے BBC سے بات چیت کی اور پہلی مرتبہ اپنی ماں کے قتل کے بارے میں تفصیل سے اظہار خیال کیا۔ بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک ریلی کے دوران قتل کیا گیا تھا۔ بلاول نے کہا کہ مشرف نے اس وقت کے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ماں کو قتل کرایا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے گولی چلائی ہوگی، لیکن مشرف نے جان بوجھ کر ان کی ماں کی سیکیورٹی ہٹائی۔ امریکہ کے سابق صدر براک اوباما نے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کے خلاف وارننگ دی ہے۔ جنوری کے مہینے میں امریکی صدر کی حیثیت سے ہٹنے کے بعد ان کے پہلے انٹرویو میں انہوں نے وارننگ دی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پیچیدہ مسائل کے بارے میں لوگوں کی سمجھ بوجھ بگڑ رہی ہے اور غلط معلومات پھیل رہی ہے۔ انہوں نے BBC ریڈیو پر پرنس ہیری کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اوباما نے کہا کہ انتہا پسند خیالات سے مقابلہ کرنے کے لیے آمنے سامنے کے رابطے سے مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا واقعی ایک طاقتور ذریعہ ہے جسے لوگ ایک دوسرے کو جان سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ آف لائن بھی ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کو جانیں۔ اوباما نے کہا کہ جو لوگ بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں انہیں سوشل میڈیا کا استعمال اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے بیچ تقسیم پیدا ہو۔ عملاً اس طرح انہوں نے موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کی۔ ممبئی کی ایک عدالت نے ہندو لیڈر پرگیا سنگھ ٹھاکر اور سابق فوجی آفیسر سری کانت پروہت کے خلاف 2008 کے مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں مکوکا کی سخت دفعات خارج کر دی ہیں۔ ان دھماکوں میں 6 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ NIA عدالت نے اس کیس میں 3 ملزمین کو کلین چٹ دی، لیکن کہا کہ پرگیا ٹھاکر، سری کانت پروہت اور دوسروں کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور دہشت گردی کی روک تھام کے قانون کے تحت مقدمہ چلے گا۔ عدالت نے کہا کہ پرگیا سنگھ ٹھاکر کو سازش کے الزام سے بری نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اس موٹر سائیکل کو جانتی تھی جس کا استعمال دھماکے میں کیا گیا۔ پرگیا ٹھاکر اور سری کانت پروہت فی الحال ضمانت پر ہیں۔ ان کا تعلق ابھینو بھارت نامی ہندو دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ یہ دھماکہ 29 سپتمبر 2008 کو رات کے تقریباً 9:30 بجے مالیگاؤں کی حمیدیہ مسجد کے قریب پارک کی گئی موٹر سائیکل کے ذریعے کیا گیا تھا۔ مالیگاؤں مہاراشٹر کے ناسک ضلع کا ایک حساس شہر ہے۔
समाजवादी पार्टी के लीडर रुकने पार्लियामेंट नरेश अग्रवाल ने यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान एक दहशतगर्द समझता है और उसी के मुताबिक उसके साथ सलूक किया गया। नरेश अग्रवाल ने कहा कि पाकिस्तान जाधव को दहशतगर्द की नज़र से देखता है, इसीलिए उसके साथ दहशतगर्द जैसा सलूक किया गया और अगर हिंदुस्तान किसी को दहशतगर्द समझता तो उसके साथ ऐसा ही सलूक करता। उन्होंने मीडिया से सवाल किया कि वो क्यों जाधव के बारे में ही बात कर रहा है जबकि पाकिस्तान की जेलों में कई दूसरे हिंदुस्तानी भी कैदी हैं। बीजेपी तर्जुमान नरसिम्हा राव ने नरेश अग्रवाल के तबसरे को फौरी कौमी मफाद से दगाबाजी करार दिया और कहा कि अपोजिशन पार्टियां पाकिस्तान का साथ दे रही हैं। नरसिम्हा राव ने कहा कि नरेश अग्रवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुस्तफ़ा पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लीडर्स के साथ अपोजिशन लीडर्स खाते पीते हैं, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ को गालियां देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल उठाते हैं और कुलभूषण जाधव को दहशतगर्द करार देते हैं। इस दौरान अपोजिशन पार्टियों ने लोकसभा में जाधव और उनके अरकान खानदान के साथ पाकिस्तान में सलूक पर एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस तरह जाधव की मां और बीवी के साथ सलूक किया गया उसकी हम मजम्मत करते हैं। कुलभूषण जाधव को मुल्क वापस लाना चाहिए। कांग्रेस के एक और लीडर कपिल सिब्बल ने कहा कि हम पाकिस्तान से इससे बेहतर रवैये की उम्मीद नहीं रख सकते। कांग्रेस के लीडर वीरप्पा मोइली ने कहा कि जिस तरह जाधव के खानदान के साथ सलूक किया गया वो गैर इंसानी है। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज जुमेरात को पार्लियामेंट में कुलभूषण जाधव के बारे में बयान देंगी। पाकिस्तान में सजाए मौत का सामना करने वाले जाधव की इस्लामाबाद में उनकी बीवी और मां से मुलाकात कराई गई थी, लेकिन इस पर काफ़ी तनाज़ात पैदा हो गए हैं और पाकिस्तान पर गैर इंसानी रवैये का इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने इस दौरान कुलभूषण जाधव की बीवी के जूते फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिए हैं ताकि जूतों में मौजूद एक मेटालिक चीज़ या आर्टिकल की नौयत के बारे में पता लगाया जा सके। पाकिस्तान टुडे अखबार ने दफ्तर ख़ारजा के हवाले से ये बात बताई। जाधव की उनके घर वालों से मुलाकात के दौरान उनके बीच शीशे की दीवार खड़ी थी और ऐसा इल्जाम भी है कि उनकी मां और बीवी के साथ मुनासिब सलूक नहीं किया गया। उन्हें मंगलसूत्र, चूड़ियां, जूते और बिंदी उतारने के लिए कहा गया और उनके कपड़े भी बदलवाए गए। लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग मसाइल पर गड़बड़ की वजह से मुलतवी करना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस के अरकान ने दस्तूर के बारे में रिमार्क्स पर मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े के इस्तीफे का मुतालबा किया। टीआरएस अरकान ने तेलंगाना में हाई कोर्ट के मसले पर ऐवान के बीच में पहुंचते हुए गड़बड़ की। शिवसेना रुकन अरविंद सावंत ने कुलभूषण जाधव के अरकान खानदान के साथ पाकिस्तान में गलत सलूक का मसला उठाया। राज्यसभा में अपोजिशन अरकान ने अनंत हेगड़े के इस्तीफे का मुतालबा किया। जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने ठाकुर और 11 दूसरे वजीरों को शिमला के रिज मैदान में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर अमित शाह और कई दूसरे सीनियर लीडर्स और मरकजी वजीरों ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत की। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। उर्दू और फारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब को उनके 220वें यौम पैदाइश पर गूगल डोडल के जरिए याद किया गया। गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे। वो इकबाल के साथ उर्दू के सबसे ज़्यादा कोट किए जाने वाले शायर हैं। गालिब के बारे में कई फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बन चुके। उनकी शायरी में इंसानी नफ्सियात और इंसानी हालात की बेहतरीन तर्जुमानी की गई है। गालिब एक बेहतरीन शायर तो हैं ही, लेकिन उनकी नसर का भी कोई सानी नहीं। उनके ख़त आज भी अपने अंदर ज़बान व अदब की चाशनी और उस वक्त के सियासी और मुआशी हालात की अक्कासी करते हैं। गालिब का दौर वो है जब मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल हो रहा था और अंग्रेज़ों की हुकूमत मजबूत हो रही थी। मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल और 1857 के गदर का असर गालिब की ज़ाती ज़िंदगी पर भी पड़ा और उन्होंने अपने आखिरी दिन काफ़ी कस्म पुरसी के साथ गुजारे। उनका इंतकाल 15 जनवरी 1869 को हुआ। वह दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में वाक़े गली कासिम जान में रहते थे। उनके घर गालिब की हवेली को एक यादगार में तब्दील किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप के फैसले का मिलकर मुकाबला करेंगे, हमास और हिजबुल्लाह ने किया ऐलान। कई सतहों पर तालमेल से इत्तेफाक। फलस्तीन के बारे में अमेरिका की डील कबूल करने से इस्माइल हानिया का इनकार। कहा ट्रंप का फैसला फलस्तीन कॉज को तबाह करने की साजिश है। यरूशलेम पर फलस्तीनियों से कोई बात नहीं करेंगे, इस्राएली पार्लियामेंट में बिल पेश।
سیریا کی اپوزیشن سوچی بات چیت میں حصہ نہیں لے گی. سرکاری فوج نے غوطہ علاقے میں پھنسے ہوئے ملیٹنٹس کو فرار کے لیے دی 72 گھنٹوں کی مہلت. خامنائی نے کہا امریکہ اب بھی IS اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کی مدد کر رہا ہے. رشیا کی فوج نے بھی ثبوت جاری کیے. ترکی کے مزید سپاہی قطر میں تعینات. دونوں ملک فوجی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے مشقیں کریں گے. کلبھوشن جادھو پاکستان کی نظر میں دہشت گرد ہے. دہشت گرد جیسا ہی سلوک کیا گیا. سماج وادی لیڈر نریش اگروال کے بیان پر تنازع. مالیگاؤں دھماکہ کیس میں پرگیا ٹھاکر اور سری کانت پروہت کے خلاف مکوکا کے تحت مقدمہ نہیں چلے گا. NIA عدالت کا فیصلہ. سازش کا الزام برقرار. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.